اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سوال کیا سائل ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے بعذاب واقع عذاب کا واقع ہونے والا تو سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا للکافرین کافروں پر لیس لہ نہیں ہے اس کو دافع کوئی ہٹانے والا دافع کوئی ہٹانے والا۔ تو یہ اردو کے الفاظ تقریباً ان دونوں آیتوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ سالہ سوال اسی سے ہے، سائل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور عذاب یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، واقع یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آیت کا ترجمہ انتہائی آسان ہے۔ تو سأل سائل بعذاب واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا یا پوچھا۔ للکافرین کافر اردو میں مستعمل ہے، لیس لہ لیسا یہ نفی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیس لہ نہیں ہے اس کا دفع اردو میں دفع کرنا، دفع کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا کسی چیز کو۔ تو یہ دونوں آیتیں انتہائی آسان ہیں۔ اگلی آیت دیکھ لیں، من اللہ ذی المعارج، من اللہ کی طرف سے، ذی المعارج معارج معراج اردو میں آپ کا لفظ اسی سے جو ہے لیا گیا ہے، اور اسی طرح عروج کہ فلاں کو عروج حاصل ہوا، تو یہ بلندی کے معنی میں، اور اس کا ایک معنی ذی المعارج سیڑھیوں والا، سیڑھیوں والا بھی اس کا معنی آتا ہے۔ یہ اصل میں لفظ معرج اسی کی یہ جمع ہے، معارج، معرج کی جمع معارج، تو معنی سیڑھیوں والا، ذی المعارج سیڑھیوں والا یا بلندیوں والا، بلند درجات والا، یہ اس کے معنی ہیں۔ تعرج الملائکہ، تعرج الملائکہ، تعرج معنی چڑھتے ہیں، الملائکہ فرشتے، والروح اور جبرائیل امین الیہ اس کی طرف، فی یوم اس دن میں، کانا ہوگی مقدارہ اس کی مقدار 50,000 سنہ، خمسین کا معنی 50۔ یہ میں نے گنتی ایک دفعہ دی تھی یاد کرنے کے لیے، اور شاید میں نے پہلے جو ہمارا پروگرام ہوئے تھے اس میں، تو یہ گنتی آپ کو آنی چاہیے، یہ گنتی ضرور یاد کریں، اور میں انشاءاللہ اس کو آج دیکھتا ہوں، میں اس کو گروپ میں بھیج دوں گا، تو یہ گنتی آپ یاد کریں۔ تو یہ ہے 50، کبھی آتا 50، اصل یہ ہے 50 کی یہ تبدیل شدہ شکل ہے 50، اور اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ، جیسے کافرون کافرین، بات تو ایک ہی ہے، کافرون کافرین، لیکن کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ جیسے آپ کی گرامر کے اندر، انگلش گرامر کے اندر بھی بعض اوقات حروف پاسٹ ٹینس میں آ کر اس میں کچھ لفظ کمی بیشی ہو جاتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو ایسے کچھ حالات و واقعات یہاں پر بھی پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو پوری گرامر پڑھنی پڑے گی، تو وہ آپ پڑھنی کوئی نہیں، جب پڑھائی تو تنوانی کوئی نہیں، کیونکہ اپنا کو ٹائم کوئی نہیں، تو لہذا جتنا میں پڑھا رہا ہوں اسی سے آپ کام چلائیں انشاءاللہ۔ تو یہ 50 یا 50 اٹ مینز 50 الف کا معنی ہوتا ہے ہزار، تو 50,000 50,000۔ آگے ہے سنہ، سن کس سن میں آپ پیدا ہوئے، وہ اسی سے ہے، آپ کس سن میں پیدا ہوئے، سال یعنی آپ کس سال میں پیدا ہوئے، اسی سنہ سے آپ کا اردو کا یہ لفظ سن ہے۔ اور تو معنی بھی کیا بنا کہ اس کی جو مقدار ہوگی وہ کیا ہے، 50,000 سال، 50,000 سنہ 50,000 سال۔ ٹھیک ہوگا جی، کلیئر ہو گئی آیت، مشکل تو نہیں ہے، مشکل تو ہے تو نہیں، بس تسی یاد نہیں کر دے۔ فصبر پس صبر کر، فصبر صبر کر، صبرن صبر، کیسا صبر کرنا ہے، جمیلا جمیل صبر،
جمیل صبر کیا ہوتا ہے وہ وضاحت بعد میں کروں گا. تو صبر جمیل کیجئے. بس کیا کریں؟ صبر. اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے جیسے کہتے ہیں نا. تو یہ جمیل کیا ہے وہ بعد میں تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ اکبر. انہم بے شک وہ یرونہ اس کو دیکھتے ہیں. بعیدا وہ تو بہت بعید ہے جی. اردو میں آپ کہتے ہو تو بعید ہے یعنی بہت دور. انہم بے شک وہ یرونہ اس کو دیکھتے ہیں. بعیدا بہت دور یعنی اس کو وہ بہت دور خیال کرتے ہیں. بہت دور ان کے دماغ میں وہ ہے کہ بہت دور ہے. وَنَرَاهُ اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. قریبا قریب یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہاں قریب. جی مشکل تو کوئی لفظ نہیں ہے اس کے اندر. آسان ہی ہے جی. سر کو مشکل تو نہیں ہو رہی. ایزی ہے. یوم جس دن تکون ہوگا السماء آسمان کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. جس دن آسمان ہوگا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح. وتکون اور ہوگا الجبال یہ جبل کی جمع پہاڑ. جبل کی جمع جبال. تو یہ جبل کی جمع ہے اور معنی اس کا پہاڑ. تو ہوں گے پہاڑ کالعہن رنگین اون کی طرح یا دھنی ہوئی روئی کی طرح. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جب آپ کبھی ٹیکسٹائل مل میں کہیں جائیں تو ٹیکسٹائل مل میں جو کاٹن ہوتی ہے اس سے جب دھاگا بنتا ہے نا تو وہ روئی کے گالے ریشے سے اڑ رہے ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں یہ دھنی ہوئی روئی. تو یہ بعض کلرڈ بھی ہوتی ہیں بعض جگہوں پر. تو ایسے رنگین ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ پہاڑ ہوں گے اس دن کس طرح؟ دھنی ہوئی یا رنگین اون کی طرح. اس میں مشکل لفظ پچھلی آیت میں جو ہے کالمہل اس کو یاد کریں آپ سمجھ گئے نا. تو اس کا معنی ہے پگھلا ہوا تانبا. اور اس آیت میں مشکل لفظ ہے کالعہن. تو اس کا معنی کیا ہے؟ رنگین ہوئی اون یا روئی جو دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے وہ. وَلَا يَسْأَلُ اور نہیں پوچھے گا حمیم جگری یار. حمیمن جگری یار کو. حمیم حمیمہ کیا ہے یہ؟ حمیم حمیمہ. حمیم فاعل حمیمن مفعول. سمجھ گئے نا. سبجیکٹ اینڈ آبجیکٹو. Now I think you will understand. ادھا ہی ہے جی پروفیسر صاحب میں غلطی تو نہیں کی تھی. ایسے ہی ہے سر جی ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کیا ہے؟ حمیم یہ ہے فاعل. تو اس لیے یہ آیا حمیم. اور جو ہے مفعول تو وہ کیا ہے؟ حمیمن. مفعول ہمیشہ ایسی کنڈیشن میں آتا ہے. سمجھ گئے نا. وہ پھر بتائیں گے آپ کو. خیر تو ولا یسالو اور نہ پوچھے گا حمیم جگری یار. حمیمن جگری یار کو یعنی جگری یار دلی دوست کو کہتے ہیں جس سے بڑی پکی یاری ہو. ویسے آج کل ہوتی نہیں ہے. آج کے دور میں نہیں ہے یہ میں آپ کو معذرت کے ساتھ آج کوئی جگری یار نہیں ہوتا. آج کے دور میں سب جھوٹی یاریاں ہیں. تو یہ کسی دور میں ہمارے دور میں ہوتے تھے جگری یار. یقین جان سبحان اللہ. سمجھ گیا نا. بڑا کمال ہوتا سی ادھر تک. وہ پھر کبھی کریں گے درس کے بعد کر کے ٹائم ادھر نہ جانا. تو آج نہیں ہے. آج بالکل بھی نہیں ہے. ہاں سب بکواس ہے. سب جھوٹ ہے. سب فراڈ ہے. تو ولا یسالو اور نہ پوچھے گا حمیم جگری یار. حمیمن جگری یار کو یبصرونہم وہ دکھلائے جائیں گے. وہ انہیں دکھلائے جائیں گے. اٹ مین کہ جیسے آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہوں گے. یبصرونہم وہ دکھائے جائیں گے انہیں. یود المجرم یود خواہش کرے گا. چاہت ہوگی. یود مودت اردو کا لفظ اسی سے لیا گیا ہے. تو ود یود چاہنا خواہش ہونا اس چیز کی. کس چیز کی؟ المجرم یعنی مجرم خواہش کرے گا. کیا ہے؟ یود المجرم مجرم خواہش کرے گا. لو کاش یفتدی فدیہ میں دے دے من عذاب سے بچنے کے لیے.
یومئذ اس دن ببنی اپنے بیٹے کو، یعنی قیامت کے دن مجرم اس بات کی خواہش کرے گا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو بطور فدیہ دے دے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور میرے بیٹے کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔ وضاحت بعد میں کرتے ہیں۔ صاحبتہ و اخی، اور صاحبتہ اور اس کی بیوی، و اخی اور اس کا بھائی، یعنی فدیے میں اس کے بیٹے کو لے لیں، اس کی بیوی کو لے لیں اور اس کے بھائی کو لیں۔ صاحبہ صاحبہ بیوی کو کہتے ہیں، سمجھ گئے نا، اس کی ساتھی، صاحب آپ کا صاحب، سمجھ گئے نا، اور صاحبہ بیوی، تو صاحبہ تو اس کی بیوی، اور بنی کے اخی بھائی، ٹھیک ہے نا، بنی کس کو کہتے ہیں؟ ابن سے بنی بیٹا، اور صاحبہ وہ اس سے کیا، یہ کیا ہے؟ یہ بیوی۔ اخی اخ سے، کس سے؟ اخ، الاخ بھائی کو کہتے ہیں، اس سے یہ اخی، اور بھائی کو، اس کے بھائی کو، اور فصیلتہ اور اس کے کنبے قبیلے کو، اور اس کے قبیلے کو، التی جو کہ تؤوی اس کو پناہ دیتا تھا، اس کو جگہ دیتا تھا، اس کے پاس جا کے ٹھہرتا تھا۔ تو یہ یعنی انسان جو مجرم ہوگا قیامت کا دن، وہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور فدیے میں پہلی پیشکش بیٹے کو لے لیں، دوسری پیشکش بیوی کو لے لیں، تیسری بھائی کو لے لیں، اور چوتھا کیا ہے؟ اس کے پورے خاندان کو جو اس کو پناہ دیتا تھا اس کو لے لیا جائے۔ اور اگر یہاں بھی بات نہیں بنتی تو ومن فی الارض جمیعا، ومن اور جو فی الارض زمین میں ہیں، جمیعا سارے، یعنی زمین میں جتنے ہیں ان سب کو لے لیا جائے، ثم ینجی پھر ینجی اس کو چھوڑ دیا جائے، پھر اس کو نجات دے دی جائے۔ اللہ اکبر، یعنی وہ یہ چاہتا ثم ینجی کہ پھر وہ بچ جائے، یعنی وہ پھر اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہاں تک ہی دیکھ لیں۔ ایسا مضمون 18 نمبر آیت تک مکمل ہو رہا ہے، دو چھوٹی آیتیں۔ کلا ہرگز نہیں، انہا لظا، انہا بے شک یہ، لظا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، لظا بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعہ کھینچ ڈالے، ادھیڑ ڈالے گی، کیا کرے گی؟ ادھیڑ دے گی، للشوا کھال کو۔ یہ شوا جو ہے، یہ شواتن اس کا معنی ہوتا ہے منہ کی اور سر کی کھال کو، منہ کی اور سر کی کھال کو، یعنی یہ جو آگ ہے بھڑکتی ہوئی، یہ ادھیڑ دے گی منہ اور سر کی کھال کو۔ تدعو وہ پکارے گی، من ادبرا جس نے پیٹھ پھیری، وتولا اور منہ پھیرا، یعنی یہ آگ اس کو پکارے گی جس نے منہ پھیرا، جس نے پیٹھ پھیری اور منہ پھیرا، وجمع اور جمع کیا، فاوعا اور روکے رکھا، یعنی بخل سے کام لینا، جمع کر کے جوڑتا رہا، خرچ نہیں کیا اس میں سے، بینک بیلنس بناتا رہا۔ تو یہ ہر اس بندے کو یہ آگ کیا کرے گی؟ اس کو پکارے گی، اس کو پکڑے گی یہ آگ۔ تو یہ اس میں جو ان آیات میں جو مشکل لفظ ہیں، فصیلتہ ہی یعنی یہ خاندان، تؤوی پناہ دینے والا، تو یہ مشکل لفظ ہیں 2-3 اس کے اندر۔ پھر آگے ثم ینجی جو ہے، ینجی نجات، اردو میں نجات اسی سے ہے، آسان ہے بالکل۔ اور اس میں اگلی آیت میں کلا یہ بار بار آ رہا ہے، انہا بے شک وہ، لظا یہ نیا لفظ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، نزاعہ یعنی ادھیڑ دینا، اتار دینا، للشوا یہ بھی نیا لفظ ہے، اس سے مراد منہ اور چہرے کی کھال ہے۔ تدعو پکارنا، اردو کا لفظ جو ہے دعوت دینا، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، وہ اسی سے ہے۔ تو تدعو دعوت میں کیا ہوتا ہے؟ بلایا جاتا ہے نا کسی کو، تو تدعو پکارے گی، بلائے گی، من ادبرا، دبر اردو میں استعمال ہوتا ہے، دبر سمجھ گئے نا، تو وہ اسی سے ہے، ادبرا من ادبرا جس نے پیٹھ پھیری، وتولا یہ لفظ یاد کرنے والا ہے،
اور اس کا معنی منہ پھیرنا، اس کا معنی منہ پھیرنا، جمع اردو کا لفظ جمع کرنا اسی سے ہے۔ فَأَوْعَى یہ نیا لفظ ہے، اس کا معنی روک کے رکھنا، یعنی بخل سے کام رکھنا، بخل سے کام لینا۔ یہ چند ایک نئے الفاظ ہیں، باقی تقریباً بڑے آسان لفظ ہیں۔ تو آیت نمبر 18 تک ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اب تھوڑی سی اس کی ہم تفسیر کر لیتے ہیں۔ تو سأل سائل، سأل سائل، سائل کا معنی سوال کرنے والا۔ سوال دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، آپ کسی چیز کا سوال کرتے ہیں کہ یار یہ فلاں چیز کیسی ہوتی ہے، ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک سوال ہوتا ہے کسی چیز کا مانگنا کہ آپ فلاں چیز مجھے دے دے۔ دونوں جو ہیں سوال کے معنی میں ہی آتے ہیں۔ سوال کی دو قسمیں ہیں، ایک میں آپ کسی چیز کے بارے میں کویشچن کر رہے ہیں اور آپ پوچھ لیں گے جی یہ اس کا کیا معنی ہے یا یہ کیسے ہوگا، اور ایک ہے کہ آپ کہتے ہیں یار 50 روپے تو دیجئے گا، تو یہ بھی آپ سوال کر رہے ہیں۔ یہ دو قسمیں سوال کی ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی دونوں قسم کی بات ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بھی پوچھنے والا آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی، سمجھے نا، وہ پوچھ رہا ہے، وہ عذاب جو ہے عذاب واقع، یعنی اس سے مراد قیامت کا عذاب ہے، تو وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ کب آئے گا۔ اور دوسرا یہ بھی اس کا معنی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈراتے تھے تو وہ آگے کہتے تھے چل لے آئیں آپ، جو عذاب جس عذاب سے آپ ڈراتے ہیں نا وہ آپ لے آئیں۔ پھر تو یہ دونوں شکلوں میں کیا ہے، وہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ایک پوچھ رہا ہے کب آئے گی، اور ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ لیں، اور یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آتی تھی آپ سے، اور یہ سب تنزیہ ہوتی تھی، تنزن آپ کو یہ کہا جاتا کب آئے گا وہ عذاب، کب آئے گا، آپ کہتے رہتے عذاب آئے گا، تو کوئی پھر کہتا چل لے آؤ عذاب تو یہ دونوں جو ہیں ان دونوں کے بارے میں سأل سائل بعذاب واقع، کہ اس واقع ہونے والے عذاب کے بارے میں سائل سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے، پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے۔ لیس لہ دافع، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، لیس لہ اس کے لیے نہیں ہے، دافع دور کرنے والا، یعنی جب وہ آ جائے گا تو پھر کوئی مائی کا لال اس عذاب کو دور اس عذاب کو دور نہیں کر سکے گا، اور خاص کر وہ عذاب، لیکن اس سے پہلے من اللہ ذی المعارج، من اللہ ذی المعارج، اور اس عذاب کو لائے گا کون؟ وہ اللہ جو بلندیوں والا ہے، بلند درجات والا ہے، اور جس تک پہنچنے کے لیے فرشتوں کو سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ وہ سیڑھیاں کیا ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ جو نا تعرج الملائکہ، فرشتے چڑھتے ہیں اس کی طرف، کیسے چڑھتے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں گے آسمان میں ایک قسم کی سیڑھیاں ہیں، ان پہلی سیڑھی پر آسمان پر پہنچے تو پہلی سیڑھی، دوسرے آسمان پر دوسری سیڑھی، سمجھ گئے نا، یہ سیڑھیوں کے کیا ہیں، یہ اس کے سٹیپس ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھ کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب جو سدرۃ المنتہا ہے وہاں پر جاتے ہیں، اور وہاں سے احکام الہی یہ فرشتے لے کر آتے ہیں، سدرۃ المنتہا تک ان کی پہنچ ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے پھر کوئی نہیں جا سکتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہیں تک لے جایا گیا تھا، سدرۃ المنتہا تک آپ گئے تھے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو بلند درجات والا، بلندیوں والا اور سیڑھیوں والا، کہ جس تک جانے کے لیے فرشتوں کو سیڑھیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور وہ سیڑھیاں کیا ہیں، یہ آسمان ان کی سیڑھیاں ہیں۔ جیسے اگلی آیت میں تعرج الملائکہ، فرشتے چڑھتے ہیں، والروح جبرائیل امین بھی الیہ اس کی طرف، فی یوم کان مقدارہ کہ جس کی مقدار ہوگی، یار وہ گل ہے نا ایک چیز چھوٹی سی میں اس کی وضاحت تو ضروری تھی کہ للکافرین لیس لہ دافع، یہ بات میں کہہ رہا ہوں گل کدھر گئی والی، للکافرین لیس لہ دافع، یعنی وہ جب عذاب آئے گا تو پھر ان کافروں سے اس عذاب کو دور کرنے والا، ان کافروں سے اس عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مومنوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، اہل ایمان کے لیے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہوگی، اور ان کو قیامت کے عذاب اور سختیوں سے
ان کی نیکیوں کے حساب سے بچایا جائے گا۔ جس طرح آپ کی نیکیاں جتنی آج مضبوط ہیں اور جتنی آپ کی نیکیاں آج بہترین ہیں، اتنا ہی آپ کے لیے قیامت کا دن جو ہے اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ اس سخت ترین عذاب میں آپ کو بچائے گا، لیکن کافروں سے وہ عذاب دور نہیں ہوگا۔ للکافرین لیس له دافع، ان کافروں سے یہ عذاب دفع ہونے والا، دور ہونے والا بالکل بھی نہیں۔ ان کے لیے کوئی ذرا برابر بھی آسانی نہیں ہونی۔ ان کی زندگی مرنے کے بعد کی ہر لمحے کی بڑی تباہ کن ہے، بڑی تباہ کن ہو۔ کبھی کبھی آپ یقین جانیے کہ اگر آپ کو اس بات کا کبھی احساس ہوتا ہو تو ان کفار کے بارے میں کبھی کبھی سوچ کے یقین جانیے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ انسان ہے نا۔ اب جو دور جا رہا ہے اس میں تو کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس صورتحال کو دیکھ کے غمزدہ ہو جایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا، یہ لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور یہ جہنم کی آگ کی اس کی جو کیفیت ہے اس کو آج ہم اپنے لفظوں میں صحیح معنوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو کافروں کے لیے بہت بڑی تباہی اور بربادی ہے مرنے کے بعد، اور اہل ایمان کے لیے انشاءاللہ بڑی خیر ہوگی۔ بس اللہ ہمیں اس ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو لہذا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب یہ فرشتے جو ہیں اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، جبرائیل امین بھی جاتے ہیں، اور وہیں سے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کو لیتے ہیں۔ اور آگے جو ہے یہ لفظ کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کا تعلق جو ہے اس پچھلی بات سے ہے بعذاب واقع، اس سے کہ یہ جو عذاب واقع ہے، واقع ہونے والا یہ جو عذاب ہے، اس کی جو مقدار ہوگی وہ 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ انسان اس کے بارے میں اس دنیا کے اندر واللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ دن کتنا شدید اور کتنا خوفناک ہوگا۔ اس کی خوفناک کیفیت کو سمجھنا ہو تو قرآن کے مختلف مقام ہیں، ان میں سے ایک جگہ پر جہاں اللہ نے یہ فرمایا نا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وکل ذات حمل حملہا وکل ذات حمل۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ فرمان ہے کہ جو قیامت کا زلزلہ آئے گا وہ بڑا ہی شدید ہوگا، بڑا ہی شدید ہوگا، اور اتنا شدید ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والیاں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ اپنے دودھ پیتے جو بچے ہیں ان دودھ پیتے بچوں کو وہ بھول جائیں گے، سمجھ گئے نا۔ اور وَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور وہ جو حمل والیاں ہیں وہ اپنے حمل گرا دیں گے، سمجھ گئے نا۔ اس دن جو ہے وَكُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ تَدَعْ حَمْلَهَا يَدَعُ حَمْلَهَا، شاید اس طرح وہ لفظ ہیں کہ اس دن حمل والیاں اپنے حمل جو ہیں وہ اپنے حملوں کو گرا دیں گے۔ اس دن خواتین کے حمل ہوں، انسانوں کے، جانوروں کے، جتنی بھی حمل والے، ان تمام کے حمل گر جائیں گے۔ وہ دن اتنا سخت ہے اور وہ دن اتنا خوفناک ہے۔ اب اس کی اس کیفیت کو بھائی، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں لیکن اس کی اصل حقیقت تک ہم پہنچ نہیں سکتے، وہ دن کتنا سخت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک ایمان والا اگر آج اپنے عمل کو پختہ کر لے، اپنے ایمان کو بہتر کر لے اور اپنی نیکیوں کو بہتر کر لے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو بہت ہلکا رکھا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يحزنهم، ان کو غمزدہ نہیں کرے گا، الفضل الاکبر، یہ جو اتنا بڑا خوفناک جو دن ہے یہ اہل ایمان کو جو ہے یہ غمزدہ نہیں کرے گا۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بلکہ فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے، فرشتے اہل ایمان کو آ کر ملیں گے، ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، ان کو آ کر مل کے خوشخبریاں دیں گے ان کو۔ تو یہ چیز کیسے حاصل ہوگی بھائیو؟ یہ چیز آج آپ کو یہ موقع دیا گیا ہے، اس موقع سے اگر آج آپ یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ کو یہ چیز نصیب ہو جائے گی، وگرنہ پھر یہ جو قیامت کے دن کا معاملہ ہے اس دن کی یہ سختی
اور یہ اللہ کا عذاب اور یہ مصیبت جو ہے یہ اس دن ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ 50,000 سال کیسے انسان کھڑا ہو سکتا ہے کہ جب سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور انسان جو ہیں وہ ننگے پاؤں اور ننگے جسم جو ہے وہ اس زمین کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ کیسی زمین ہوگی؟ یہ والی زمین نہیں ہوگی، اس دن اس زمین کو بدل دیا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ اس دن اس زمین کو بدل دے گا، ایک روٹی کی میدے کی روٹی کی مانند ہموار بالکل یہ ایک زمین ہوگی، اور اس زمین کے اوپر تمام انسانوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پوری کائنات پیش ہے اور کھڑی ہے، اور سورج بھی آگ برسا رہا ہے، اور لوگ اپنے جسموں سے ننگے جسموں کے ساتھ ننگے قدموں کے ساتھ سارے جمع ہیں وہاں پر۔ جو مشرکین اور جو کافر ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے یہ دن بہت سخت ہوگا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ وَلِلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ فرمایا کہ یہ قیامت کا دن جس دن پھونک ماری جائے گی تو یہ بڑا سخت دن ہے، کافروں کے لیے تو یہ انتہائی سخت ہے یہ والا دن۔ اب اس دن کے اندر 50,000 سال کے دن کے اندر، میں یہاں ایک اور مجھے بات یاد آ گئی عزیزو، قیامت کے دن کئی مسلمان بھی اس طویل ترین دورانیے کے لیے اللہ کے عذاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ 50,000 سال تک ان کو پوچھا بھی نہیں جائے گا، اور 50,000 سال تک وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ گناہ ان کا ایک ہی ہے، ایک گناہ کی وجہ سے۔ ہم تو بعض اوقات نا اپنے گناہوں پر ہم دلیر ہیں، آج ہم اپنے گناہوں پر دلیر نہیں باز آتے نا۔ آپ روک لیں نا، آپ کتنے لوگ ہیں، ہم کتنے گناہوں سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، ہم نہیں روکتے، نہیں باز آتے، نہیں رکتے۔ اور آپ یقین جانیں کہ صرف ایک گناہ کی وجہ سے 50,000 سال تک یہ مسلمان قیامت کے میدان میں اذیت کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ نہ دینے والے، اگر اس کے اوپر مال کی زکوٰۃ تھی تو کیا ہوگا کہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کو قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کا مال جو ہے اس کو تانبے کی شکل میں بدل کے اس کو تپایا جائے گا آگ کے اوپر، اور آگ کے اوپر تپانے کے بعد ان کی پیشانیوں کے اوپر اور ان کے پہلوؤں کے اوپر اس آگ کو لگایا جائے گا قیامت کے میدان میں۔ اور فرمایا کہ ایک سانپ ہوگا جو ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ سانپ ان کو کہے گا میں تمہارا خزانہ ہوں، اور وہ اس کو پورے جسم سے لپیٹ کے اس کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کے اس کے گوشت کو نوچے گا وہ سانپ۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک اللہ 50,000 سال تک لوگوں کا فیصلہ نہ کر لے تب تک یہ لوگ اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے، تب تک یہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو جانور اور مویشی، جن کے اوپر مویشیوں کی زکوٰۃ تھی، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا ان کو لٹا دیا جائے گا، اور لٹانے کے بعد ان کے اوپر وہی مویشی اور وہ جانور چھوڑ دیے جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ ان کو بڑے وجود دے دیے جائیں گے ان جانوروں کو، وہ اپنے کھروں کے نیچے ان کو کچلیں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50,000 سال تک جب تک لوگوں کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا تب تک یہ زمین کے اوپر جانوروں کے قدموں کے تلے ان کو بار بار ان کو کچلا جائے گا۔ اب یہ ایک گناہ ہے، مسلمان ہے بھئی، زکوٰۃ تو مسلمان پر ہے نا، کافر پر تو زکوٰۃ نہیں۔ اس ایک مسلمان کو اس ایک گناہ کی وجہ سے ان کو قیامت کے میدان میں ڈال کر 50,000 سال، فرمایا جب تک، اور پھر اگلی بات بھی فرمایا جب 50,000 سال گزر جائیں گے اس کے بعد پھر اللہ چاہے گا تو جنت میں بھیجے گا، نہیں تو مزید ان کو جہنم کی طرف ڈال دے گا۔ اب اندازہ کریں آپ، ہم نے بہت معمولی لے رکھا ہے یہ دین کے امور کو، ہم نے بہت ہلکا لے رکھا، اس لیے کیوں آپ کی یہ عبادات میں سستیاں اور یہ غفلتیں اور سب کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آگے کیا بننے والا ہے، آگے کیا کیفیت ہونے والا ہے۔ اور بھائیو جس کو یہ ڈر ہو اللہ کی قسم، وہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا، ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ میں مر جاؤں، میری زندگی جو ہے وہ یہاں جو ہے وہ جاتی ہے تو جائے، لیکن میں کبھی اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے میں تیار رہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ بلال کو مار رہے ہیں اور گھسیٹ رہے ہیں مکے کی گلیوں میں، اور کہتے ہیں کہ اپنا یہ جو تو عمل کر رہا ہے، یہ توحید جو اس کو چھوڑ دے۔ بلال کہتا ہے احد 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 احد، کیوں؟ اس نے جنت اور جہنم کو سمجھ لیا تھا۔ ہمیں جنت اور جہنم کی اصل میں سمجھ نہیں آئی، ہمیں آخرت کی سمجھ نہیں آئی، اور ہم نے بدقسمتی کے ساتھ، ویری سوری میں آپ کو یہ بات عرض کروں،
मौलवियों से भी मुझे शिकवा, हमारे मौलवियों ने इस शिद्दत के साथ ये मरने के बाद के मामलात हमारे लोगों के सामने रखे ही नहीं है। समझ गए ना? मैं तो उसको छोड़े आप, हमने तो अपने लोगों को नमाज की अहमियत भी सही तरीके से नहीं समझा सके। हमने तो अपने मुक्तदियों को और अपने इन जनाब दरसों में बैठने वालों को यकीन जाने आपके इस वतन अजीज के अंदर, बाकी भी दुनिया में, हमने लोगों को यह एहसास ही नहीं दिलाया कि अल्लाह के बंदों नमाज छोड़ देना कितना बड़ा जुर्म है, इसकी कितनी बड़ी सजा है। अब देखिए ना कि एक बंदा मर गया और मर के कब्र में चला गया, जब तक क़यामत नहीं आ जाएगी उस वक्त तक यह अज़ाब इलाही में मुब्तला रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नमाज में सुस्त था। क्या करेंगे आप? कैसे बचेंगे आप? क्यों ये गफलतें हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं? वजह यह कि हमें इस बात का एहसास नहीं है। और भाइयों, ये अजाब, ये 50,000 साल के अजाब, न जाने कब्र में कितनी देर पड़े रहने के ये अजाब अल्लाह के ये मोमिन के लिए हल्के होंगे। मोमिन ला यहज़ुनुहुम, फरमाया इनको गमज़दा नहीं करे। किनको? समझ गए ना? अल फज़ल अकबर, ये जो बड़ा अजाब है, इनको इसकी कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि वततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, उनसे फरिश्ते मिलेंगे, उनसे मुलाकातें करेंगे, उनको खुशखबरियाँ देंगे, तुम्हारे लिए खुशखबरियाँ, बल्कि सलामुन अलैकुम तिबतुम, आकर कहेंगे तुम्हें जो है तुम्हें सलाम हो, तिबतुम, बड़े खुशकिस्मत हो, बड़े खुशकिस्मत हो। आके मुबारकें देंगे फरिश्ते उनको कि तुम्हें जहन्नम से बचा लिया गया, तुम्हें सख्तियों से बचा लिया गया। अल्लाह हमें उनमें से कर दे, अल्लाह हमें अपने अजाब से बचा ले। जिनके बने वला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन्हें किसी किस्म का कोई खौफ नहीं होगा और वो किसी किस्म के गम के अंदर मुब्तला नहीं होंगे। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए अपने अमल, अपने ईमान को मजबूत करें और अपने अमल को मजबूत करें और ढीलापन छोड़ दें अल्लाह के बंदों, और ये सुस्तियाँ और गफलतें तरक कर दें। आप देख रहे बच्चे बैठे, और ये बच्चा बैठा है, आप भी बैठे, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है, आपके एग्ज़ाम है ना जी, आपके भी एग्ज़ाम है, आपके भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना जी, आपके भी एग्ज़ाम है, ताड़े हो गए ने माशाल्लाह। अच्छा, अब ये एग्ज़ाम की अभी से तैयारियां शुरू, इम्तहान की तैयारियां शुरू हैं, समझ गए ना? मेहनतें अब होनी है, क्यों? ताकि कामयाब हो जाए, ताकि अच्छा, अगर नाकामी होगी, अल्लाह ना करे, अगर नाकामी होगी तो किस बात का डर है? बेइज्जती हो जाएगी यार, माँ पे भी बेइज्जती करेंगे, दोस्तों में भी बेइज्जती होगी, समझ गए ना? अब इस बेइज्जती के डर से जनाब पूरी मेहनत होगी और पूरी कोशिश होगी। अल्लाह के बंदों, क़यामत के मैदान में जो बेइज्जती होनी है, क़यामत के दिन जो जिल्लत होनी है, हाँ, जब तुझे मुझे अल्लाह ना करे किसी गुनाह की वजह से पकड़ लिया गया और पूरी दुनिया के सामने अल्लाह नंगा करके वहां पर अजाब दे रहा हो, तो क्या वहां पर कोई जनाब क्या हालत होगी, क्या कैफियत होगी, सोच सकते हो उसके बारे में? तो इसलिए अजीजों, अपने दामन को गुनाहों से बचा के और नेकी की और तकवे की जिंदगी को इख्तियार कीजिए। जिसने आज दुनिया की जिंदगी में तकवा इख्तियार कर लिया और अपनी अल्लाह की इबादत और इताअत में लग गए, वो बचेंगे इस 50,000 साल की सख्ती के दिन में, अपने आप को बचा पाएंगे। मगर ना भाइयों, वहाँ की सजाएं, बड़े बड़े मुसलमान भी वहाँ पर फंसे हुए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बचा ले। फस्बिर सब्रन जमीला इन्ना यरौनहुम बईदा व नराहुम करीबा। फरमाया कि सब्र कीजिए, सब्र भी कैसा कीजिए? सब्र जमील। सब्र जमील किसको कहते हैं? सब्र जमील ऐसा सब्र जिसमें आजमाइश आनी ये अल्लाह का एक अल्लाह की सुन्नत है, आजमाइश आनी। अब जब ये आजमाइश आएगी तो इस आजमाइश के ऊपर इंसान सब्र करे, और सब्र भी सब्र जमील करे। सब्र जमील ये कि गिला शिकवा अल्लाह से ना हो और वावेला ना हो, और ये ना हो कि अल्लाह से बदगुमानी, ये ना हो कि तंग दिली, समझ गए? नहीं, असल सब्र किसको कहते हैं? गमों के पहाड़ आप पर टूट पड़े और गमों के पहाड़ टूटने पर भी आप ये कहते हैं रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ और उसने जो दीन मुझे दिया मैं उस पर भी राजी हूँ, और उसने जो नबी दिया मैं उस नबी के
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہونے پر بھی راضی ہو، اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دے کہ میں اس کے اوپر راضی ہوں. یہ اصل صبر ہے. یہ نہیں پہلے تو سوچی پہ یار میں تو 5 نمازاں پڑھنا ہے، اللہ نے میں نے کیتی کہڑی ہے یار، میں تو بڑا دیندار بندہ یار، سمجھ گئے یار میرے لائن کیوں ہو گیا، میں تو یار تہجد بھی پڑھی ہے، میں تو یارو میں اتنے صدقے خیرات بھی کیتے، میں تو اتنی دعا بھی کی، یار اللہ کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ اللہ کرتا کیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سمجھ صبر کیا ہے؟ اللہ میں تیرا بندہ، تو نے اگر ایک آزمائش میں ڈالا ہے تو یقیناً 2 وجہ ہو سکتی ہیں. میرے گناہ، پہلی چیز میرا گناہ، اللہ میں تجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اور دوسری چیز تو نے مجھے اس لائق سمجھا میری آزمائش کرے. اے اللہ تو نے آزمائش میں ڈالا تو صبر کی بھی توفیق عطا فرما دے، تیری مہربانی ہے، تو نہیں دور کرنا ہے. بندہ گلے اور شکوے نہ کرے اور اللہ سے بدگمانیاں نہ کرے، اللہ کے ہر فیصلے پر اپنی گردن کو جھکا دے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہوں، تو جو کرتا ہے تو بہتری کرتا ہے. یہ ہو سمجھ، اس کو صبر جمیل کہتے ہیں. دیکھنا بھئی بعد میں تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے اگر وقتی طور پر تھوڑا انسان جناب نہ سنبھل پائے، ٹینشن، ڈپریشن، انگزائٹی اینڈ پتہ نہیں اوٹ پٹانگ جو بھی سارے سے، ہفتے 10 دن کے بعد صبر تو آ ہی جاتا. وہ صبر جمیل نہیں ہے. بعد میں کہا جی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے قبرستان سے، ایک عورت اپنے بچے کی قبر کے اوپر بیٹھی رو رہی تھی. باقی پھر اگلے دن یہ بڑا عظیم مضمون ہے، اس کو بڑے ٹائم کی ضرورت ہے، میں بڑا شارٹ کر گیا. مقدار و 50 الف سنات ہے. اللہ قرآن ایک سمندر ہے. حضرت نوح علیہ السلام جو سورہ نا سورہ نوح، تو کہتے ہیں ان کے امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں سورہ نوح چھوٹی سی سورت ہے، 1.5 صفحے کی سورت ہے. کہتے ہیں کہ سورہ نوح کی تفسیر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شروع کر لی تو 1 سال میں صرف سورہ نوح کی تفسیر کی انہوں نے، 1 سال. اور کہتے ہیں سمندر بہا دیا اس کی تفسیر کے. واللہ یہ قرآن بڑا سمندر. اور امام ذہبی کہا کرتے تھے کہ ہم نے زندگی ایسے کھپا دی ادھر ادھر کتابوں میں، کاش ہم اپنی پوری زندگی اس قرآن کو سمجھنے سمجھانے میں لگا دیتے ہیں. تو یہاں تو لینے والے نہیں ہیں، واللہ یہاں پر لینے والے ہیں کہ بندے بیٹھے ہو کدھر ہیں، سب جا کے کوئی بیٹھا ہو جا کے دیکھ آؤ میں تو نال چلنا کئی تھوڑ کے گئے موبائل تے بیٹھے ہونے نے، سمجھ گئے نا، قبروں میں جا کے میرے ساتھ دیکھ لینا، کئی نہ وہ کتے باہر کتے بیٹھے ہونے ادھر ادھر گپا مار رہے ہونے، ادھر قدر ہی نہیں ہے. سمجھ گئے نا، قرآن قرآن قرآن. میں تو اس بات کو لیا کرتا ہوں کہ محمد کریم نے فرمایا ہر نبی کا معجزہ اس کے ساتھ ہے، اس کو سے چلا گیا. میرا معجزہ قرآن ہے جو قیامت تک رہے گا. معجزہ، اس معجزے کو لے کر بیٹھے ہو آپ، سمجھ گئے نا، تو دل نہیں کرتا اس کو چھوڑنے کو. سبحان اللہ، یہ بڑی عظیم کتاب ہے یہ بھائیو. اللہ آپ کو جوڑے رکھے، مجھے بھی جوڑے رکھے، اور ہم اس کی خدمت کریں انشاءاللہ. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے آگ گزرے تو ایک عورت کو دیکھا، اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا تو وہ بیٹھی رو رہی ہے اور غم کے معنی کچھ جملے کہہ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسبری، صبر کر، اسبری، صبر کر. تو کہنے لگی، اس کو نہیں پتا چلا غم میں مبتلا تھی کہ کون ہے. کہنے لگی آپ کو کیا پتا مجھے کتنا بڑا غم پہنچا ہے. اللہ کے نبی خاموشی سے وہاں چلے گئے تو کسی نے آگے جا کے بتایا او کمڑیے تیرا دماغ خراب ہے، تجھے پتہ نہیں کون تھے؟ کہتی کون تھے؟ بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گھبرا گئی، کہتی اچھا، دوڑی پھر پیچھے اور جا کے کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اب صبر کرتی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، فرمایا صبر تو اس وقت ہے جب صدمہ پہنچتا ہے، اسی وقت جو صبر ہے وہی صبر ہے، بعد والا صبر صبر نہیں کہلاتا ہے. تو صبر جمیل اس کو کہتے ہیں کہ آپ فوری مصیبت کے وقت اپنے صبر کا اظہار کریں، یہ صبر ہے. وہ صبر نہیں ہے جو آج ہمارے جناب یہ جو لوگ کرتے ہیں. اللہ اکبر. چیزیں اور بھی یار باقی پر اگلے درس میں کریں گے. ٹائم ہو گیا. میرے